مولانا صاحب بانی پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہے وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ بڑی دور کی نظر رکھتے ہیں، تو بانی پی ٹی آئی خدا کرے وہ جلد باہر آ جائیں اور آپ خود ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو قدر کھو دیتا ہے اور روز کا آنا جانا۔ مذاکرات کی تو میں حمایت کروں گا، باقی مذاکرات کرنا اور نہ کرنا یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ چونکہ انہوں نے مذاکرات شروع کیے تو اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ دوسروں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تو پھر اس پر ہم مزید تبصرہ بھی نہیں کر سکتے۔ مولانا صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو اپنی مدت پوری کرے گی یا آپ بھی اس حکومت گرانے میں کوئی اپنا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیے، حکومت میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ ایک دن بھی چل سکے۔ جو لائے ہیں وہی چلا رہے ہیں، اور جو لائے ہیں وہ کب اس کا اپنا سہارا جو ہے، وہ کندھا جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ جس دن انہوں نے کندھا اٹھا لیا اس دن وہ حکومت نہیں ہوگی۔ اچھا مولانا صاحب، یہ ہے کہ پی ٹی آئی آپ سے راستوں میں دو حصوں میں تقسیم ہے، دھڑے بندی سامنے آئی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، مجھے ان کے آپس کے دھڑوں کے کوئی یہ میرا پرابلم نہیں ہے۔ وہ میرے پاس جو آتا ہے اور جو کہتا ہے کہ خان صاحب کی ہدایات پر ہم آپ کے پاس آئے ہیں، میرے لیے وہی دلیل ہے، وہی حجت ہے، اور میں انہی کی کسی بات کا جواب دینے کا پابند ہوں۔ اگر ان کی پارٹی میں کوئی اس سے الگ سی کوئی بات کرتا ہے یا اس کے برعکس کوئی بات کرتا ہے تو پارٹی ڈسپلن کے تحت ان کو خود ان کا نوٹس لینا چاہیے، نہ یہ کہ میں ان کے جواب میں کوئی بات کروں۔ مولانا صاحب، کے پی کے حالات خراب ہیں تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک کے پی کے حالات ہیں وہاں حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے۔ وہاں پر مسلح گروہوں کا راج ہے، اور ٹرائبل ایریاز میں بھی اور سیٹل ایریاز میں بھی۔ پولیس اس وقت جس وقت میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس کے بعد وہ سڑکوں پہ نہیں آ سکتی، وہ اپنے تھانوں میں جا کر محصور ہو جاتی ہیں، اور سڑکیں، علاقے وہ مسلح گروہوں کے قبضے میں ہوتی ہیں۔ وہی گاڑیوں کو روکتے ہیں، وہی لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، وہی لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں، وہی لوگوں سے جرمانے لیتے ہیں، جو بھی ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ اور روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہیں جگہ جگہ پہ، ہمارے خود علماء کرام نشانہ بن رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں جو ہمارے ہاں کے حالات ہیں، میرے خیال میں پنجاب میں شاید اس کا وہ احساس نہیں ہو رہا، اور اسی طرح بلوچستان کی صورتحال بھی جیسے ان کو ہم ملک کا حصہ ہی نہیں سمجھ رہے، اور جیسے کہ ہم نے ان کو ملک سے الگ کرنے کا کوئی سوچ رکھا ہے۔ میرے خیال میں یہ ساری صورتحال بڑی سنگین ہے، اور ریاست کی سطح پر اس کو سنجیدہ لینا پڑے گا، ورنہ پھر ہم یہ سوچیں گے کہ شاید یہ ملک کو تقسیم کرنے کے ایک منصوبے کا حصہ ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک آپ کی جو وقت ہے وہ دن رات آپ کی چوکھٹ پہ وہاں پہ حاضر ہوتے رہے ہیں، آپ کے ہر معاملے کے اندر آپ مشاورت حاصل کرنے کے لیے، آپ کی جو ہے معاونت کے لیے وہ بار بار آپ کے گھر چکر لگاتے رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پارٹیاں آپ کے پاس آتی ہیں ان ساری پارٹیوں میں کون سے ایسے پارٹی ہے جو آپ کے ساتھ مخلص ہے؟ قدر کھو دیتا ہے اور روز کا آنا جانا۔ مولانا صاحب، آپ ان دونوں جماعتوں میں اہم کردار ادا کیوں نہیں کرتے؟ کس بارے میں؟ ان دونوں جماعتوں میں جو سیاسی جماعتیں ہیں دونوں، پی ٹی آئی اور نون لیگ، اہم کردار آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں دونوں کو کوئی معاملہ طے کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جو لوگ اختیار رکھتے ہیں اگر وہ رابطہ کریں تو پھر سوچ سکتا ہوں۔ انہوں نے بولا کہ گزشتہ 15 سال سے سرکاری سطح پر تاجروں سے بھتہ لیا جا رہا ہے، اور سندھ میں آپ کا ماشاءاللہ آپ کی جماعت کا کافی ہوتا ہے، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ ان کا یہ بیان الزام لگانا کہ 15 سالوں سے تاجروں سے بھتہ لیا جا رہا ہے، کون لے رہا ہے اس کا؟ کون لے رہا ہے اس کا بھی ذکر کریں۔ الزام ہے 15 سالوں سے جو وہی کہہ رہا ہوں نا، سرکاری سطح پر۔ ذرا یہ بھی سوچیں کہ کون تھے جو بھتے لیتے تھے، اگر اس کی بھی نشاندہی ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہیں کہ پھر مجھے آپ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی پارٹی میں کسی گروہ کے خلاف بات کر رہے ہوں تو آپ مجھے کہیں کہ آپ اس کو بیان دیں۔ تو میرے خیال میں ان کو اپنی پارٹی کے اندر ہی اس کا احتساب کر لینا چاہیے کہ
کہ وہ کس کے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں اور کس کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں. باقی یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ سندھ میں ڈاکو راج ہے اور وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ راستے غیر محفوظ ہیں, مسافر غیر محفوظ ہیں اور بھتے لوگوں سے لیے جاتے ہیں, لوگوں کو لوٹا جاتا ہے, مسافروں کو لوٹا جاتا ہے اور عام شہری کی زندگی وہاں غیر محفوظ ہے. سر ایک آخری سوال ہے, آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ یہ آپ ضمانت لے سکتے ہیں کہ آخری سوال انسانی اسمگلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں, غیر قانونی انسانی اسمگلنگ شاید ہی پاکستان کے کسی حصے سے, اور یہ گجرانوالا اس کا مرکز ہے. آپ سنتے ہیں اتنے لوگ پاکستانی ڈوب گئے. بطور عالم دین آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حکومت کو کس طرح اس کو روکنا چاہیے, اور جو لوگ یہ گھنونا کاروبار دھندا کر رہے ہیں, لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں, ان کو لے جا کر سمندر میں ڈبو دیتے ہیں, ان کے حوالے سے بطور عالم دین ذرا کچھ کہیے. مطلب ایسے عناصر کے خلاف تو سخت آپریشن ہونا چاہیے. اور ہمارے سادہ لوگ, پھر انتہائی غریب لوگ, بے روزگار لوگ, جن کو ہم ملک میں روزگار نہیں دے سکتے, نہ خود ان کے پاس روزگار کے کوئی مواقع ہیں, وہ اس امید پر کہ ہمیں شاید لے جایا جا رہا ہے اور فلاں ملک میں ہمیں پہنچائیں گے تو ہم وہاں پر سبز باغ ہوں گے, وہ راستے میں کہیں ڈوب جاتے ہیں, کہیں دربدر ہو جاتے ہیں. اور یہ مناظر میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں. میں نے ان لوگوں کو ترکی میں اور دوسرے ممالک میں خود دیکھا ہے, اپنے سفارت خانوں میں بیٹھے ہوئے روتے رلاتے دیکھا ہے. اور یہ انتہائی واقعی کربناک صورتحال ہے. اس کے خلاف باقاعدہ ایک حکومتی اقدام ہونا چاہیے. انسانی اسمگلنگ جو ہے ایک انتہائی گھناؤنا دھندا ہے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, سب سے بڑھ کر امریکہ اور کینیڈا کے درمیان جو انسانی اسمگلنگ ہوتی ہے, شاید اس کی برابری کوئی دوسرا ملک کر سکتا ہو. مولانا صاحب, بانی پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہے وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ بڑی دور کی نظر رکھتے ہیں, تو بانی پی ٹی آئی خدا کرے وہ جلد باہر آ جائیں اور آپ خود ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو مولانا صاحب پی ٹی آئی نے اپنا صدر بھی چینج کیا ہے, تو آگے کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے, میں پارٹی کے کسی داخلی معاملے میں مداخلت نہیں کرتا, یہ ان کا معاملہ ہے. صدر تبدیل کرتا ہے, وزیر اعلیٰ تبدیل کرتا ہے, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں کوئی حکومت نہیں.